اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھیے، غور کیجیے۔ ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے۔ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعویٰ اور تحدی، چیلنج۔ جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی، واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے۔ یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں، ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف ہو۔ آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس نے نہیں جلایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو۔ وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریۃ الی الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے، یہ خرق عادت ہے۔ غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہے۔ نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے۔ معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا، وہ معجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا، اور ساحر شکست کھا گئے، عاجز آ گئے۔ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ معجزہ ہے۔ اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن حکیم۔ قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے۔ آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا۔ بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رقت طاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کو ایسی شے ان کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائیں، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کے مدعی ہے۔ ہم کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے، ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔
رقت طاری ہوتی ہے۔ تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، سورۃ الطور۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ اس تحدی، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹمپٹ بھی نہیں کی، ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے۔ نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان، تمام جن مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہے کہ نہیں چیلنج؟ اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 صورتیں لے آؤ۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے کہیے اے نبی، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ 114 نہ صحیح، 10 صحیح۔ یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور اسی کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں دہرایا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم وزن ہے اس کلام کے۔ نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے۔ معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری تصانیف لکھی گئی ہیں۔ وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے۔ لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا۔ غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی، یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ، بہرحال عربی ان کی زبان ہے، وہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو، وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی، عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید کو پڑھانے پر مجبور ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے آخری۔ عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا، تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا، اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عمدہ ہے، اب اسے اس سال کے لیے
وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل، اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ۔ اس سبع معلقہ جو ہے 7 جو سلسلے ہیں، ان میں آخری حضرت لبید کا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے۔ ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ فصاحت اور بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت۔ دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر 1 سائنسی حقائق کا انکشاف۔ جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر، میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نمبر 2 حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا، اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی۔ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ سارا معجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر بینہ بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اور قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات۔ یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی۔ ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن، اس صدی کی ابتدا میں جو شورا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشوک ریولوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے۔ پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست تو ہوئے۔ دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے۔ لیکن آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔
اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established for the first time in history a society based on these principles.